बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अप्रैल 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस जो हैं वो आपकी खिदमत में जो पेश की जाती हैं तो आपके बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते हैं कि ये सन साइन के हिसाब से जो है इनको प्रेडिक्ट किया जाता है या मून साइन के हिसाब से। तो मैं अक्सर आपको अर्ज़ करता हूँ कि मैं जब इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज़ करता हूँ तो मैं सन साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देखता हूँ, मून साइंस के तमाम एस्पेक्ट्स को देखता हूँ और फिर इन सब को कंपाइल करने के बाद, चेक करने के बाद फिर ये वीडियोस जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। यानी अगर आप इनको सन साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप मून साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए ये बेनिफिशियल साबित होती हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे आप तक पहुंचाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती है और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती। इट ऑल वेरीज पर्सन टू पर्सन, लेकिन इन जनरल ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये मासेस के लिए यानी ज़्यादातर लोगों के लिए जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट इम्पैक्ट लाती हैं। इन प्रेडिक्शंस का अहवाल बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास, ये मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक ज़रूर पहुँचाते रहिए। आपकी मोहब्बत का एहसास हमें इनकरेज करता है मज़ीद रिसर्चेज़ करके, मज़ीद नई वीडियोज़ को खोज के आप तक लाने की, और मज़ीद डीप रिसर्चेज़ के लिए आपकी जो मोहब्बत है वो हमें ऑक्सीजन की तरह काम आती है, वो हमें जो है ना वो आगे बढ़ने में मदद देती है, तो वो हम तक ज़रूर पहुंचाते रहिए। निज़ाम बरूज के 7वें स्टार लिब्रा की बात कर लें तो लिब्रा के लिए भी ये महीना जो है वो एवरेज या एवरेज से बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे सन की एनर्जी जो है ना इस वक्त तकरीबन 12 में से 9 स्टार या 10 स्टार्स के लिए नेगेटिव है फर्स्ट हाफ में। और ऐसी सूरत में जब ये नेगेटिव एनर्जी होती है तो फिर कोई बहुत बड़ी हाई जंप जो है ना उसके जो होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि सन बेसिकली आपकी लीडरशिप को और आपकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। 14 अप्रैल तक जो है ये सन की वजह से आपको मसाइल जो है वो संभालने की ताकत तो मिलेगी, लेकिन मसाइल रहेंगे। सैटर्न की मौजूदगी जो है ये आपके ऊपर दबाव ला सकती है, और सैटर्न की मौजूदगी और इसका इम्पैक्ट जो है ना वो आपके ऊपर काफ़ी दबाव ला सकता है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ें होंगी, बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा जो है वो अपने मामलात को विजिलेंट रह के बड़े ध्यान से देखना होगा, कामयाबी मिल जाएगी। नताइज के हवाले से ये एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा कम ये महीना रह सकता है। मार्च 2 अप्रैल तक मोहब्बत और जज्बात पे ख़ास तौर पे असर डाल रहा है, जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत बढ़ रहे हैं, और मार्च के मसाइल का मुकाबला करने की ताकत आपके अंदर उस वक्त आएगी जब आप रूहानी तौर पे अल्लाह से जुड़े हुए होंगे। मार्स को जो है ना उसको अब समझ लें कि इसको आपके अंदर जब ये ऐसी नेगेटिव आती है, नेगेटिव चीज़ें आती हैं, और अगर उस वक्त आप अल्लाह से जुड़ जाएं, जैसे कि मतलब बेस्ट थिंग्स हैपन व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट, या इंसान वो उस वक्त सबसे ज़्यादा कोशिश करता है जब वो गिर रहा होता है, तो मार्स शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। अगर मैं ये कहूँ कि मार्स के जो इम्पैक्ट इस वक्त दबाव में ला रहे हैं आपको, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हैं। अगर कोशिश करें और अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें तो ये महीना बड़ा मददगार भी आपके लिए हो सकता है, कोई बड़ी अचीवमेंट भी कर सकते हैं, अगरचे प्लानिटरी पोजीशन आपके खिलाफ है। लेकिन ये जिस सिचुएशन में मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें, मैं बार बार कह रहा हूँ ये कर लें, देखें होता क्या, क्योंकि ये मसाइल आपके सामने होंगे लेकिन अल्लाह की तरफ से आपको मसाइल से लड़ने की ताकत भी मिल रही होगी। मरकरी 11 अप्रैल तक मुकम्मल साजगार नहीं है, लेकिन 11 के बाद ये जो है वो एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। जुपिटर खैर बहरहाल आपके लिए जो है वो पॉजिटिव है और किस्मत में बहुत कुछ मिल सकता है आपको। वीनस 19 अप्रैल तक जो है वो एवरेज है, 19 अप्रैल के बाद वीनस जो है वो भी बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। सैटर्न की पोजीशन भी अमूमी तौर पे अच्छी हो जाएगी, लेकिन नताइज जो है ना उसमें कुछ डिले आ सकते हैं, कुछ रुकावटें मिल सकती हैं। राहु जो है वो मोहब्बत के मामलात में मुश्किलात पैदा कर सकता है। केतु जो है वो पॉजिटिव असर दे सकता है। तो एवरेज या एवरेज से कुछ थोड़ा सा बेहतर ये महीना हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, कैरियर के हवाले से ये महीना काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। मार्च जो है वो 2 अप्रैल के बाद काम में बहुत एनर्जी देगा। ऐसी सूरत में कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं, और ऐसी सूरत में अगर आप अपने काम में विजिलेंट रहें, नेगेटिविटी को कंट्रोल करके आगे चलते रहें, बहुत तेज़ी से कामयाब होते हैं आप। ख़ास तौर पे मुलाजमत करने वालों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इस वक्त ना कारोबार करने वालों की निस्बत मुलाजमत पेशा लोग जो है उनको ज़्यादा बेहतर वक्त जो है वो इसमें मिल सकता है। कारोबार में बहरहाल एहतियात की ज़रूरत है। मर्करी की पोजीशन कारोबार में बिल्कुल रिस्क लेने के हक़ में नहीं होगी, रिस्क मत लें,
کوئی کاغذ کوئی پیپر بنا پڑھے بنا سوچے سمجھے سائن مت کریں، کسی کے اوپر ٹرسٹ کر کے اس کو بلا وجہ جو ہے نا وہ پیسے ٹرانسفر نہ کر دیں، کیونکہ اس وقت فائنینشیل لاس کے اشارے بھی ہیں۔ اس لیے کوئی نیا کاروبار یا کوئی نیا وینچر یا کچھ اس وقت اگر نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ پرانے کام کو سمجھداری سے آگے بڑھاتے رہیں، اس میں کامیابی مل جائے گی۔ 14 اپریل تک سن بھی ملازمت کے معاملے میں آپ کو مدد جو ہے وہ دیتا رہے گا، سیٹن بھی اس تک کام کر دے گا۔ تو ملازمت کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ مہینہ بہتر ہے، جبکہ کاروبار میں یہ ایوریج یا ایوریج سے تھوڑا بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بڑی ہائی جمپ تو نہیں ممکن۔ فائنینشیل کی بات کر لیں تو اس مہینے مالی معاملات عمومی طور پہ بہتر ہیں۔ 14 اپریل تک تو چیزیں ٹھیک رہیں گی، 14 اپریل کے بعد تھوڑا سا دباؤ آ جائے گا، البتہ سیٹرن اور مارس اس میں کچھ رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن 14 اپریل کے بعد آمدنی کے نتائج جو ہے نا یعنی فائنینشیل سورسز وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ کیتو کی موجودگی بھی جو ہے کوئی اچانک مالی فائدے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس لیے محنت کے مطابق اچھا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بچت کے معاملات میں بھی مہینہ کافی بہتر لگ رہا ہے، کیونکہ خرچہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ جوپیٹر کی مضبوط مالی معاملات کی جو ہے نا اس میں چیزیں بہت اچھی ہیں۔ جوپیٹر آپ کی توانائی بھی بہتر کر رہا ہے، فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی دے رہا ہے، لیکن اس وقت قرض لینا، قرض دینا اور بینک سے خاص طور پہ لون لے کے اپنے کاروبار میں ڈالنا بہت نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے جو ہے وہ چیزیں احتیاط کریں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں یا کسی بھی بزنس میں آپ نے پیسے پھنسا لیے ہوئے ہیں، تو یہ کنجیکشن 14 اپریل کے بعد ایسی بن سکتی ہے کہ جس میں آپ کی وہ پھنسی ہوئی رقم آپ کو واپس مل جائے، تو کسی حوالے سے یہ جو ہے وہ مہینہ اچھا بھی رہ سکتا ہے۔ لو میرجز، پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو اس مہینے محبت کے معاملات میں ملے جلے نتیجے مل سکتے ہیں۔ بعض سیاروں کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ 11 اپریل تک محبت کے معاملات میں دباؤ رہ سکتا ہے۔ 19 اپریل تک وینس زیادہ مددگار نہیں ہوگا، لیکن تعلقات میں احتیاط بہت ضروری ہے، خاص طور پہ نیگیٹو ریلیشن اس بار جو ہے وہ پچھلے 2 مہینوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ نیگیٹو ریلیشنز جو ہے نا وہ کھل کے سامنے بھی آ رہے ہیں اور اس کے امپیکٹس بھی آ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ریلیشن شپ میں کسی تھرڈ آدمی کو، کسی تھرڈ پرسن کو آنے کی اجازت مت دیجیے گا۔ اپنے رشتے اپنے جو ہے نا وہ کمروں کے اندر ان کو ڈیسائیڈ کریں، اپنے رومز کے اندر ڈیسائیڈ کریں، باہر کے لوگ اس میں آئیں گے تو نقصان ہوگا، کیونکہ بریک اپس کی شرح بڑھ رہی ہے۔ ایک دوسرے پہ شک بالکل مت کریں، اپنے رشتوں پہ یقین رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا مت ہونے دیں۔ 19 اپریل کے بعد بہرحال حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور حالات جو ہے نا وہ کچھ ہم آہنگی بھی جو ہے وہ آ سکتی ہے آپ کے رشتوں میں، لیکن اگر آپ اپنے تعلقات کو سادہ، محدود اور پاکیزگی کی بنیاد پہ رکھیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی۔ اس مہینے منگنی یا شادی کے معاملات بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن شادی شدہ زندگی میں خاص طور پہ وہ لوگ جن کی شادیوں کو 3 سے 5 سال کا عرصہ ہو گیا ہوا ہے، ان میں جھگڑے کے آثار زیادہ ہیں، بعض اوقات اختلاف بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے جھگڑوں سے بچنا بڑا ضروری ہوگا، ایک دوسرے کی صحت کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہوگا۔ 19 اپریل کے بعد ازدواجی زندگی میں کافی بہتری آ سکتی ہے۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندانی معاملات زیادہ تر بہتر رہیں گے، لیکن جذباتیت میں بار بار کہہ رہا ہوں اس سے گریز کر لیجئے۔ مارس بھی آپ کے خاندانی معاملات کو سنبھالنے میں مدد دے گا۔ سیٹن کی وجہ سے کبھی کبھی یہ مسائل آ سکتے ہیں، لیکن معمولی اختلافات پیدا ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، سمجھداری سے اسے حل کریں تو چیزیں بہت اچھی ہو سکتی ہیں۔ گھریلو معاملات بھی زیادہ تر بیلنس رہ سکتے ہیں۔ 22 اپریل تک کبھی کبھی کوئی چھوٹی موٹی رکاوٹ آ سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، اس کے بعد حالات مزید بہتر ہوتے رہیں گے۔ مجموعی طور پہ گھر اور خاندان میں سکون رہے گا، چھوٹے مسائل صبر سے حل کرنے ہوں گے، انشاءاللہ حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ میں بھی چیزیں کسی حد تک تو بہتر ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی خراب ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایوریج ہیلتھ جو ہے نا وہ بہتر رہے گی۔ 19 اپریل تک صحت میں کوئی معمولی سے مسائل ہو سکتے ہیں، وینس کی پوزیشن بھی کو آپ کو سپورٹ نہیں کری تو اس کا مطلب ہے کہ برین پریشر، سلیپ سائیکل ڈسٹربنس، اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کی باڈی میں ویکنیسز ہو سکتی ہیں، مسکولر ویکنیسز بھی ہو سکتی ہیں، اس میں جو ہے وہ اور بھی کسی طرح کی جیسے کیلشیم ڈی کیلسیفیکیشن اگر کسی کو ہے تو وہ بڑھ سکتی ہے، کوئی آئرن لاس ہو سکتا ہے باڈی میں، کوئی ویکنیسز اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ 19 اپریل کے بعد بہرحال یہ بھی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ جوپیٹر چونکہ آپ کو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دے رہا ہے اور سن بھی ایوریج مدد کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اوور آل چیزیں اچھی ہیں، بس لاپرواہی نہ کریں، ہیلتھ کا دھیان کریں۔ راہو کی پوزیشن بھی ہیلتھ پہ اچھا اثر ڈال رہی ہے، متوازن غذا اور احتیاط کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ لکی نمبر کی بات کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 5 ہے۔ جیم سٹون کی بات کر لیں تو اس مہینے میں زبرجد جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ لکی ڈے کی بات کر لیں تو
آپ کے لیے اتوار کا دن بہت اچھا ہے۔ صدقے کی بات کر لیں تو صدقہ آپ کے لیے خاص طور کے اوپر جو ہے وہ میرون رنگ جو ہے نا وہ میرون کلر کے کپڑے کا یا پھر ایک یا ایک سے زیادہ انڈوں کا صدقہ آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوگا۔ لکی کلر کی بات کر لیں تو لکی کلر اس مہینے میں خاص طور پہ بلو کے سارے ہی شیڈ، بلو کے جتنے بھی شیڈز ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور سورہ ملک کی تلاوت آپ کے لیے بہت زیادہ باعث برکت اور باعث رحمت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور جو چیز سب سے زیادہ فائدہ مند ہے وہ ہے سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار اور آل محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص سے آپ پیش کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ درود اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ دنیا کے ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر کام سے آپ کو جو ہے نا محفوظ رکھ سکتا ہے، کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے ہر کام میں تمہارے لیے کافی ہے۔ اور ناظرین، یہ جو پریڈکشنز جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو پھر ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو اسی نمبر کے اوپر جو آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں ہم سے رابطہ کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ اور جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں، اور سب سے زیادہ چیز جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، آپ کی محبت کا احساس وہ ہم تک ضرور پہنچاتے رہیے، وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔